طاعة الله. الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر بنعمته جبابرة الطاغين المتخاذل بكبريائه مضاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صلوات. اللہ نے محترم دین اور شریعت کے عنوان سے ہم نے جو سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم نے 5 شریعتیں بھیجی اور ان شریعتوں کا آغاز ہے حضرت نوح علیہ السلام. شریعت نوح، پہلی شریعت شریعت نوح، دوسری شریعت ابراہیم، تیسری شریعت موسیٰ کی شریعت، چوتھی شریعت عیسیٰ اور 5ویں اور آخری شریعت شریعت خاتم النبیین. 5 شریعتیں بھیجی. تو 5 شریعتیں بھیجی. کتابیں کتنی بھیجی؟ 4: توریت، زبور، انجیل، قرآن. اگر صحیفوں کو کاؤنٹ کرنے ملا دیں تو وہ 100 سے اوپر جاتی ہیں، لیکن جنہیں اللہ نے کتاب کہا وہ کل 4 ہیں: توریت، زبور، انجیل، قرآن. تو 5 شریعتیں بھیجی، 4 کتابیں بھیجی. نبی کتنے بھیجے؟ 1,24,000. نبی کتنے؟ 1,24,000. بھائی عجیب بات ہے، شریعتیں 5 بھیجی، کتابیں 4 بھیجی اور نبی 1,24,000. تو بھائی 1,24,000 نبی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور جب کتابیں 4 ہیں تو 1.25 لاکھ نبی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو آپ اس ضرورت کو سمجھیں. دیکھیے، نوح سے شریعت کا آغاز ہے. نوح علیہ السلام شریعت لے کر آئے اور نوح نے اپنے زمانے میں لوگوں کو اس شریعت پر عمل کرواتے تھے. اور اب جب نوح جانے لگے دنیا سے، کسی کو واپس تو جانا ہے، نوح کو بھی واپس تو جانا ہے، تو جب نوح واپس جانے لگے تو اگر شریعت امت کے ہاتھ میں دے کے چلے جائیں تو امت کا مزاج نہ کل بننا تھا نہ آج بننا ہے. اگر چاہتے وقت نوح اس شریعت کو امت کے حوالے کر کے چلے جائیں تو امت کل بھی ویسے ہی تھی، آگے ویسے ہی. اس لیے یہ طے کیا اللہ نے کہ اب نوح کے بعد جتنے بھی نبی بھیجوں گا وہ اسی شریعت کی حفاظت کے لیے آئیں گے، اسی شریعت پہ چلانے کے لیے آئیں گے. تو اب نوح چلے گئے، نبی آتے رہے، شریعت پہ عمل کرواتے رہے. نوح کے بعد ابراہیم کی شریعت ہے. ابراہیم نے اپنی شریعت پہ عمل کروایا. جب ابراہیم جانے لگے، اگر امت کے ہاتھ میں شریعت دے کے چلے جائیں تو امت کا مزاج یہ ہے کہ شریعت میں قیاس کو بھی لے آئے گی. تو چونکہ امت کے قیاس پر شریعت کو نہیں چھوڑنا تھا، اس لیے نوح کے جانے کے بعد جتنے نبی آئے موسیٰ تک
وہ اسی شریعت پر عمل کروانے کے لیے آئے, اسی شریعت کی حفاظت کروانے کے لیے آئے. موسیٰ نے اپنی شریعت پہ عمل کروایا, توریت پہ عمل کروایا. جب جانے لگے تو اگر امت کے ہاتھ میں توریت دے جائے, امت کے ہاتھ میں شریعت دے جائے تو مرحلہ نازک ہو جائے گا. اس لیے موسیٰ کے بعد عیسیٰ تک جتنے نبی آئے وہ سب اسی شریعت کی حفاظت کے لیے آئے, اسی شریعت پر عمل کروانے کے لیے آئے. عیسیٰ آئے, اپنی شریعت پہ عمل کروایا. اب عیسیٰ جانے لگے تو اگر کوئی محافظ شریعت نہ ہو تو شریعت کی حفاظت کیسے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ کے بعد جتنے بھی نبی اور محافظین آئے وہ اسی شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے آئے. ٹھیک ہے نا؟ تو منسوخ ہونے والی شریعتوں کے لیے اللہ نے حفاظت کا یہ طریقہ اختیار کیا. میں جملوں کو بدل دوں, وہ شریعتیں جو منسوخ ہونے والی تھی ان کی حفاظت کا اللہ نے بندوبست کیا. تو وہ شریعت محمد کی جو قیامت تک جائے گی کیا وہ مولویوں کے ہاتھ میں دے دی جائے؟ یہ بات واضح ہو گئی کہ جب منسوخ ہونے والی شریعتوں کو امت کے ہاتھ میں نہیں دیا تو وہ شریعت جس کو قیامت تک جانا ہے وہ کسی مدرسے کے شیخ الحدیث کے حوالے کیسے کر دیجیے؟ کچھ لفظ ہیں جو لوگوں کو پسند آ جاتے ہیں, میں کیا بہت توجہ رکھیے نا. ٹھیک, کہنے لگے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ امت خیر الامم ہے, یہ امت خیر الامم ہے, اس لیے شریعت کو امت کے حوالے کر دیا. امت خیر الامم, خیر الامم کا مطلب ساری امتوں میں بہترین امت ہے. ساری امتوں میں چونکہ یہ بہترین امت ہے, سب سے بہتر, اس لیے شریعت کو امت کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ رک جاؤ اس پر, رک جاؤ. یہ نماز روزہ ہر جگہ کی سب شریعت ہی تو ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ دین, عقیدہ, عمل, شریعت, ٹھیک, یہ سب شریعت میں آتا ہے. نماز روزہ ہر جگہ. تو کہہ کیا رہے ہیں کہ چونکہ خیر الامم میں سب سے بہتر امت ہے اس لیے اللہ نے شریعت کو امت کے حوالے کر دیا. اب رک جاؤ اس مرحلے پر, ہے نا. نبی نے ایک کام 365 دن کیا اور 365 دن میں 5 مرتبہ کیا. بہت توجہ کیا. نبی نے ایک کام 365 دن میں کیا اور ہر دن میں 5 مرتبہ کیا. نماز کا کام, میں نماز کا کام 365 دن میں ہر دن میں 5 مرتبہ کیا. کیا نماز کے طریقے میں اختلاف نہیں ہو گیا؟ کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے, کوئی سینے پہ رکھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی ناف پہ رکھ کے پڑھ رہا ہے, کوئی پیٹ پہ رکھ کے پڑھ رہا ہے. تو یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک حکم جو روزانہ نبی نے انجام دیا 365 دن, جب تم اس کو محفوظ نہ رکھ سکے تو غدیر کے اعلان کو کیسے بچاؤ گے؟ میرے بزرگ کنارے کا جواب آپ نے بہت ہلکا دیا ہے اور جو انہوں نے کہا ہے وہ مجھے بالکل ٹھیک سمجھ نہیں آ رہا ہے. عرش مولا, فرش مولا, عرش مولا, فرش مولا, یعنی عرش سے فرش تک علی کی مولایت کو چھوڑ دیا.
پوری تاریخ ہے، باقاعدہ فرش ہے، اور وہ آسمان کیا ہے؟ عرش ہے. تو ادھر بھی مولا ہے ادھر بھی مولا ہے. میری بات کو ماننا مان، جب معراج سے واپس پلٹے تو چاہنے والوں کے واقعات پوچھے کہ کیا کیا ہوا. اور نبی نے یہ بھی تو کہا تھا رائے تو مکتوب علی باب جنت، میں نے دروازے جنت پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ. نبی نے کیا کہا کہ میں نے نہیں آپ کو بیچ جملہ میرا جو اصل جملہ وہ رک گیا. نبی نے کیا کہا کہ میں نے دروازے جنت پر میں نے دروازے جنت پر لکھا ہوا دیکھا. نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بھی لوگ پڑھ کے سنایا، لکھنا بھی جانتا تھا پڑھنا بھی جانتا تھا. رکنا نہیں. تو آخری شریعت آئی شریعت محمد جو قیامت تک انسانوں کے ساتھ جائے گی. اسی لیے آواز دی ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، حبیب ہم نے تجھے اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا. اپنے امر کی شریعت پر قائم کیا. تو شریعت کیا ہے؟ امر. شریعت کیا ہے؟ امر. اور پھر سورہ رات میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا. یہ قرآن بھی امر ہے، شریعت بھی امر ہے، قرآن بھی امر ہے. کسی اگلی تقریب میں اس لفظ امر کو بھی واضح کرنا کھول کر یہ ضرورت ہے اس کی. اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال کا عنوان تھا خلق اور امر، اور جتنا مجھے لفظ امر پہ ایمفسائز کرنا چاہیے تھا وہ کچھ باتیں رہ گئی تھی جو میں اس دفعہ بیان کروں. بہت توجہ رکھیے. تو شریعت بھی امر، قرآن بھی امر. اور اب قرآن کے لیے آواز دی سورہ نساء 14 سورہ افلا یتدبرون القرآن. پہلے کیا ہو گیا ہے یہ قرآن پر تدبر کو نہیں کرتے اور کو نہیں کرتے، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ فقط ہل ہل کر یاد کر دینا کافی نہیں ہے جب تک تم عقل سے کام نہ لو. پوری آیت نہیں پڑھی ہے. اللہ جو رسول انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ قرآن پر تدبر کو نہیں کرتے، غور کو نہیں کرتے، فکر سے کام کو نہیں لیتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اور سنو یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا. یہ قرآن امر ہے نا، قرآن امر ہے، اور امر اللہ ہی کی طرف سے آئے گا. امر اللہ ہی کی طرف سے آئے گا اور وارث وہی ہوگا جو صاحب الامر ہوگا. تو تم جیسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ بہت توجہ رکھیے. تو وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے، اس لیے اس میں اختلاف نہیں ہے. اگر کسی اور کی طرف سے آتا یعنی تم میں سے بندوں میں سے کسی اور کی طرف سے آ جاتا تو اس میں بڑا اختلاف ہوتا. چونکہ اللہ کی طرف سے آیا اس لیے قرآن میں اختلاف نہیں ہے. آیت نے بدلا دیا کہ جو اللہ کی طرف سے آئے اس میں اختلاف نہیں ہوتا، جسے بندے والا ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے. تو اب آیت کہہ رہی ہے سورہ نساء کی کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آئے، امر ہے اللہ کی طرف سے آئے، اس لیے اس میں اختلاف نہیں. اچھا تو قرآن میں اختلاف نہیں، قرآن میں اختلاف نہیں ہے. جب قرآن میں اختلاف نہیں ہے تو پھر مسلمان میں اختلاف کیسے آ گیا؟ عقیدے کا اختلاف، مذہبوں کا اختلاف، نماز کے طریقوں میں اختلاف وغیرہ وغیرہ. تو جب قرآن میں اختلاف نہیں تو پھر مسلمان میں اختلاف کہاں سے آیا؟ تو سورہ آل عمران 3 سورہ اور اس کی 7ویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھنا ہے کہ اختلاف آیا کہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
والراسخون فی العلم. بہت توجہ رکھیے گا، یہ اختلاف آیا کہاں سے؟ اللہ کہہ رہا ہے والذی انزل علیک الکتاب، حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم آسان جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. ہن ام کتاب جو کتاب کی اصل ہے وہ اخر متشابہات، اور اسی کتاب کے اندر کچھ آیتیں متشابہ ہیں یعنی مشکل جو آسانی سے سمجھ میں نہ آئے سمجھانے سے آئے. تو کچھ آیتیں آسان محکم، کچھ آیتیں مشکل متشابہ. محکم آیت محکم آسان. اب آسان جو محکم ہو آسان، مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ جناب اس پنکھے کو بند کر دیں، سب کے سمجھ میں آ گیا، کوئی بھی اٹھے کا بٹن دبا کے بند کر دیتا، یہ محکم ہے. اور متشابہ مشکل جو سمجھانے سے آئے، میں کہوں کہ جناب مجھے وہ چیز لا کر دے دی، وہ چیز لا کر دے دی، تو آپ جھجلا کے کہیں گے پہلے اس وہ کی تعریف کرو پھر کہنا کہ وہ چیز لا دو. تو موقع میں آسانی سے سمجھ میں آئے، متشابہ جو سمجھانے سے آئے. تو قرآن میں کچھ آیتیں آسان موقع، کچھ آیتیں متشابہ، کچھ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ جن کے دلوں میں دیر ہے، کجی ہے، جو منافق ہے، وہ آسان آیتوں کو چھوڑتا ہے اور مشکل آیتوں کی پیروی کرتا ہے. کیوں؟ ابتغاء فتنہ، تاکہ معاشرے میں، گلیوں میں، کوچوں میں، ملکوں میں، بازاروں میں فتنہ پھیلا ہے. تو اب ہر قرآن بیان کرنے والے پر بھروسہ مت رکھنا، یہ دیکھنا کہ کون رحمان کا پیرو ہے اور کون شیطان کا پیرو ہے. اور آیت کا اگلا حصہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اللہ کا رسول سنو، یہ جو قرآن کی اصل تعبیر، آیتوں کی اصل تعبیر، اصل معنی یا میں اللہ جانتا ہوں یا وہ جانتے ہیں جنہیں میں نے پڑھا کر بھیجا. تو قرآن میں جو متشابہات ہیں وہ یا تو اللہ جانتا ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یا اللہ جانتا ہے. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، یا وہ جانتے ہیں جو علم کے اندر ہے، جو علم کے اندر. آپ کا علم جس کے اندر ہے، آپ کا علم جس کے اندر ہے، اللہ کا عالم جو علم کے اندر. میں جملے کو بتا دوں بھائی، آپ کا عالم جس کے اندر ہے اور اللہ کا عالم جو علم کے اندر. مثال بالکل واضح کر دوں، پانی گلاس کے اندر، جتنی گلاس کی گنجائش ہوگی اتنا ہی پانی آئے گا. اسی مثال کو الٹ دو، گلاس پانی کے اندر، اب بتاؤ کتنے پانی میں. تو تمہارا عالم جس کے اندر ہے، اللہ کا عالم جو علم کے اندر، راسخون فی العلم ہے. اب یہ اللہ کے عالم ہے کون؟ تو سورہ محمد میں آواز دی وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ. حبیب تیرے پاس بیٹھنے والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو تیری بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں. حَتَّىٰ إِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِكَ، اور حبیب جب تیرے پاس سے اٹھ کر وہ باہر جاتے ہیں تو قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو علم والوں سے سوال کرتے ہیں کہ ماذا قال آنفا، یہ رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. رسول کی بس میں بیٹھے ہیں، بات کو نبی کی توجہ سے سنتے ہیں، سننے کے بعد اٹھ کر باہر جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں ماذا قال آنفا. علم والوں سے پوچھتے ہیں اوتوا العلم کہ ماذا قال آنفا، یہ رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. بھائی کمال ہے، نبی کی بس میں بیٹھے ہیں، ابھی قرآن سن کے اٹھے، جیسے کہ نبی ہماری اور آپ کی طرح غیر ضروری بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. تو ابھی قرآن سن کے اٹھے اور باہر جا کر علم والوں سے جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ان سے کہنے لگے کہ رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. تو جب تنہا کتاب زمانے رسول میں کافی نہ ہو تو بعد رسول کیسے کافی ہو جائے گی. اور توجہ رکھیے گا، سنا قرآن، سنا حدیث سنی اور سن کر اٹھے. حتیٰ اذا خرجوا من عندک، اٹھ کر باہر گئے، تیرے پاس سے اٹھ کر باہر گئے. قالوا للذین اوتوا العلم، تو جنہیں ہم نے علم عطا کیا ان سے کہنے لگے کہ یہ رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا. ابھی سنا اور باہر نکل کے علم والوں سے پوچھنے لگے رسول کیا کہہ رہا تھا. تب کو دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو حافظہ خراب تھا
یا سنا سب کچھ سمجھ میں کچھ بھی نہ آئے؟ اب تیسری کوئی صورت نہیں ہے. تو آیت نے بتایا کہ یہ علم والے زمانے رسول میں ہے، یہ علم والے چلے ہیں زمانہ رسول سے. اچھا کہاں تک گئے؟ کہاں تک گئے؟ تو پھر قرآن نے آواز دی، سما سورہ نحل سنو، سما یوم القیامت یحصیہم، اللہ قیامت کے روز مشرکوں کو بڑا ذلیل کرے گا، بڑا رسوا کرے گا. یقول ان سے کہے گا، کیا کہے گا؟ اینا شرکائی الذین کنتم تشاقون فی، کہاں گئے وہ میرے شریک جن کو تم بنا بنا کر پوچھتے تھے؟ تو مجال ہے کہ روز محشر کسی کی زبان کھلے، سب خاموش ہوں گے. کون بولے گا؟ قال الذین اوتوا العلم، اس روز بھی قیامت کے علم والے بولیں گے، کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، یہ ساری ذلتیں، یہ ساری رسوائیاں ان مشرکوں کے لیے ہیں، ان کافروں کے لیے ہیں. تو اب علم والے چلے زمانے رسول سے آئے قیامت تک، تو اب کوئی بھی زمانہ علم والوں کے وجود سے خالی نہیں ہوگا. اب چاہے وہ علم والا سامنے ہو، چاہے پردہ غیب میں ہو. اور بہت توجہ رکھیے گا، بس یہ تمہید اختتام پذیر ہو رہی ہے اور میں اس مرحلے پہ پہنچنے والا ہوں جہاں پہ آپ کو لے کر آنا ہے. ٹھیک، چلے گا میں رسول سے آئے کہاں تک؟ قیامت تک. اور بدلا تو دیکھ کہ یہ کون ہے ان والے کہے گا، پڑھو سورہ عنکبوت 29واں سورہ قرآن میں دکھتا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن ہے، اس میں آیات ہے، اس میں بینات ہے. اور جانتے ہو اس قرآن کی اصل جگہ حافظوں کا حافظہ نہیں ہے، اور اس قرآن کی اصل جگہ وہ اورات بھی نہیں ہے جن کا قرآن چھاپا جاتا ہے. مالک پر قرآن کی اصل جگہ ہے کیا؟ جگہ آیت پڑھو، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. ہم نے اس قرآن کو علم والوں کے سینے میں رکھ دیا ہے. ہم نے اس قرآن کو علم والوں کے سینے میں رکھ دیا ہے. تو قرآن کہاں پر ہے؟ اوتوا العلم، علم والوں کے سینے میں. جنہیں علم عطا کیا ہے اس کے سینے میں ہے یہ قرآن. بہت توجہ رکھنا. اب علی کوفے کے نمبر پر تشریف فرما ہے، اور ایک مرتبہ علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تقتلونی، پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے گم کر دو. میں تمہیں گم کر دوں کہ تم کا نہیں ہے، یعنی میں تو ہوں گا، تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے. تو جیسے علی نے یہ جملہ کہا کہ پوچھو پوچھو، جو جی میں آئے پوچھو، ایک شخص درمیان سے کھڑا ہوا اور براہ راست قول علی پر اعتراض کیا. کہنے لگا یا علی تم سے کیوں پوچھے، کسی اور سے جا کے پوچھ لے. ایک مرتبہ جبی نے علی پر جلال آیا اور جلال کے عالم میں فرمانے لگے اللہ، تو بہت جلال کے عالم میں فرمانے لگے کہ بھائی مجھ سے اس لیے پوچھو کہ یہ اللہ ہاں ہونا علم قرآن، یہ سارا قرآن میرے سینے میں کہیں اور نہیں ہے. تو اب یہ پورا قرآن کہاں پر ہے؟ علی کے سینے میں. اور بھی آیتیں ہیں، بہت توجہ رکھیں. پورا قرآن ہے علی کے سینے میں. اور قرآن میں آیت ہے وما من دابۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. سنو، آسمان اور زمین کا ہر خیر ہم نے اس کتاب مبین میں رکھ دیا. تو زمین و آسمان کا سارا خیر قرآن میں، قرآن علی کے سینے میں. تو علی عالم الغیب ہو یا نہیں؟ یہ بات واضح ہوئی. وَلَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یہ آسمان اور زمین کا سارا ہے قرآن میں، قرآن علی کے سینے میں. تو علی عالم الغیب ہو گئے. تو قرآن علی کے سینے میں، تو جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی، اور جو صفت علی کی وہ صفت قرآن کی. یعنی جیسا قرآن ویسا علی، جیسا علی ویسا قرآن. قرآن میں سورہ ہم علی صاحب الحم، قرآن میں سورہ کوثر
علی ساقی کوثر، قرآن میں آل عمران علی اولاد عمران، قرآن میں علم غیب علی عالم الغیب. تو جو صفت قرآن کی وہ صفت میرے علی کی. اب قرآن کی ایک صفت اور سنتے جاؤ، سورہ حشر 59 سورہ قرآن مجید کا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ کہہ رہا ہے میرے قرآن کی طاقت یہ ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہو جائے تو پہاڑ ٹوٹ جاتا. جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی. قرآن پہاڑ پہ آئے پہاڑ ٹوٹ جائے، علی کعبے میں آئے دیوار ٹوٹ جائے. اسی مرحلے تک لے کر آنا تھا مجھے، اسی مرحلے تک لے کر آنا تھا. تو پورا قرآن علی کے سینے میں، جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی ہے نا. اب رک جاؤ اس مرحلے پر. سورہ رات 13واں سورہ اور اس کی 31ویں یا 32ویں آیت ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو ان قرآن سیرت بہ الجبال اور قطعت بہ الارض اور کلم بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا. کہ ابھی میں آیت پڑھ کے کہہ تھا کہ قرآن امر ہے. روک رہا ہوں اس آیت پر. اب پہچانوانا ہے وارث قرآن کو کہ وارث قرآن ہے کون. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ لو ان قرآن سیرت بہ الجبال، اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو ہٹایا جا سکتا ہے. اور قطعت بہ الارض، اور سنو اس قرآن کے ذریعے قطع ارض کی جا سکتی ہے. قطع ارض کے جو ہے اور قطعت بہ الارض، اس قطع ارض کے علماء نے دو معنی دیے. دو معنی. ایک معنی کہ میلوں کا سفر لمحوں میں کر لے، یہ قطع ارض ہے. دوسرے معنی کہ زمین کو قطع کر دینا، کاٹ دینا. تو دو معنی ہو گئے نا. تو اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو ہٹایا جا سکتا ہے پہلی صفت. اس قرآن کے ذریعے قطع ارض زمین کے سینے کو چاک کیا جا سکتا ہے. دوسری صفت. تیسری صفت اور کل ما بہ الموتى، اور اس قرآن کے ذریعے مردے سے کلام کیا جا سکتا ہے. یہ تین اصول سمجھ میں آئے شاید کہ اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو ہٹایا جا سکتا ہے، مردے سے بات کی جا سکتی ہے اور قطع عرض کیا جا سکتا ہے. تو جہاں پہ یہ تین صفتیں آ جائیں سمجھ دو کہ قرآن کی وراثت وہیں پر ہے. یہ بات باتیں ہو، جہاں یہ تین اصول تمہیں دیکھ جائیں، یہ تین صفتیں دیکھ جائیں، وہیں پر وراثت ہے قرآن کی ہے نا. اور تو پہلا اصول کہ اس قرآن کے ذریعے مردے سے کلام کیا جا سکتا ہے. مردے سے یعنی مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے. کہ قرآن کے ذریعے مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے. تو جاؤ جا کے مناقب کی کتابوں دیکھنا. مدینے کا واقعہ ہے. مدینے کا واقعہ ہے. ایک شخص مسلمان، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو وہ آیا خلیفۃ المسلمین کے پاس اور آ کے کہنے لگا کہ یا خلیفۃ المسلمین، میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا باپ کہیں خزانہ دفن کر کے مر گیا. تو ابھی ہم نے اسے دفنایا نہیں ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے، لیکن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں کہ مرنے والا تو مر گیا اور کہیں خزانہ چھپا کے مرا، دفن کر کے مرا. تو آپ اس مسئلے کو حل کریں. جو ملا کے کہنے لگے کہ میں کوئی عالم الغیب ہوں جو اس مسئلے کو حل کروں. مدینے کا واقعہ ہے. جب کہا نا کہ اس مسئلے کو حل کرے کہ بھائی خزانہ دفن کر دیا، جمع کنجی دفن کر دی، تو وراثت بھی تو چاہیے نا. تو اس مسئلے کو حل کرے. سنا خلیفۃ المسلمین نے کہنے کا بھائی میرے پاس کوئی علم ہے تھوڑی ہے، میں عالم الغیب بولوں تو اس مسئلے کو حل کرو. وہ آئے ذہن میں رہے کہ ہم نے زمین و آسمان کا سارا ہے قرآن میں رکھ لیا. قرآن کا علی کے، اس کو ذہن میں رکھنا. بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا.
کہا بھائی میں عالم غیب تو ہوں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. کہا کہ بھائی آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں, مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, تو کچھ تو کیجیے. بھائی خلیفہ ہیں مسلمانوں کے, تو کچھ تو کیجیے. آپ اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ کہا بھائی ایسے مسئلوں کا حل میرے پاس نہیں ہوتا, ایسے مسئلوں کا حل علی ابن ابی طالب کے پاس ہوتا ہے. ایسے مسئلوں کا حل میرے پاس نہیں, ابو طالب کے بیٹے علی کے پاس ہوتا ہے. اب وہ آیا, جس کا باپ مرا تھا ابھی دفن نہیں ہوا, درجہ پڑا ہوا ہے, آیا علی کے پاس, سلام کیا, بیٹھ گیا. کہا یا علی مشکل میں ہوں. کہا بول کیا ہوا؟ کہا علی ایسا ایسا ہوا, باپ مر گیا, خزانہ دفن کر چکا ہے اور نہیں معلوم کہ کہاں مرے. کہا کہ پھر کہا علی تم ہی تو اس مسئلے کو حل کرو گے. کہا علی تم ہی تو اس مسئلے کو حل کرو گے, تم ہی تو اس مسئلے کو حل کرو گے, تم ہی تو حل کرو گے. تو جب تجھے معلوم ہے کہ یہ مسئلہ حل علی ہی کر سکتا ہے تو ادھر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ سوچنے والی بات ہے کہ میرا سوال ہے, کہ اس واقعے میں نہیں کہ میرا سوال ہے کہ بھائی جب اسے معلوم ہے کہ یہ غیب ٹائپ کے مسئلے یہ علی کیا کرے گا تو ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا بھائی ادھر اس لیے گیا کہ تاریخ میں آ جائے کہ میں علی غیب میں ہوں. ریکارڈ بنوانا تھا. ادھر اس لیے گیا تاکہ تاریخ کے اوراق پر ریکارڈ بنوا دو کہ بھائی میرے پاس علم ہے نہیں ہے. تو کہا کہ یعنی میرے مسئلے کو حل کرو. کہا کہ اچھا تو اپنی وراثت چاہتا ہے. اب علی کے پاس سنو. کہا کہ اچھا تو اپنی وراثت چاہتا ہے کہ تجھے تیری وراثت مل جائے. کہا یعنی اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے میں بتلاؤں گا اور دلواؤں گا سب کچھ, میں تیرے مسئلے کو حل کروں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ جس نے تجھے بھیجا ہے وہ ساتھ میں آئے. شرط یہ ہے کہ جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے وہ ساتھ میں آئے. اب یہ جس کو وراثت چاہیے, جو وراثت چاہتا تھا, وہ پلٹ کے واپس خلیفۃ المسلمین کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ یا خلیفۃ المسلمین چلیے, چننا چاہیے, یا خلیفۃ المسلمین چلیے. کہنے لگے بھائی کہاں چلے؟ کہا چلے علی کا کمال دیکھتے. چل کر علی کا کمال دیکھتے ہیں. اب چلے, وہ بھی چلے, علی بھی چلے, وہ بھی چلے, علی بھی چلے, اور آئے وہ شخص جس کا باپ بنا تھا, دفن نہیں ہوا تھا, اس کے قریب آئے. جب قریب پہنچے تو ایک مرتبہ علی نے اس مردے کی صورت دیکھی اور کہنے لگے کون, اور بدلا خزانہ کہاں دفن کیا ہے. اور کلما پہل موتا, وراثت ادھر ہی جائے گی جو مردے کو زندہ کر سکتا ہے. ایک صفت, میں روک رہا ہوں ایک صفت, اس لیے مجھے ذرا سوال دکھانا ہے. دوسری صفت کیا ہے؟ جو زمین کو قطع کر دے, میلوں کا سفر لمحوں میں کر دے, وہ وارث قرآن. مجھے نہیں ملا کوئی بھی تاریخ میں سوائے علی کے کہ جب خیبر سے آواز دی یا علیو یا علیو یا علی, تو 90 کلو میٹر کے فاصلے سے جواب آیا لبیک یا رسول اللہ, اور اسی حال میں مدینے سے خیبر میں گئے. کتنی ہو گئی؟ 2 صفت ہو گئی. اور آپ کی خاموشی سے میں خوفزدہ ہوں, اس سے کہ ادھر کی آواز الگ ہے, ادھر کی ایک آواز الگ ہے.
تو مجھے لگتا ہے کہ آپ غور و فکر کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں. تو مجھے جانا تو آگے ہے کسی سے مت، لیکن آپ کے غور و فکر کو ذرا سا آواز میں بدلنے کے لیے ایک جملہ کیا کر رہا ہوں، میں اس طرف جاؤں گا نہیں. جس طرح خندق میں خندق تھی، اسی طرح خیبر میں بھی ایک خندق تھی، اسی طرح خیبر میں بھی ایک خندق تھی، اور جو بچ گئے وہ اسی خندق میں دفن ہوں گے. اور یہ بات باہر میں تو بول رہی، یہ بات پہنچ گئی. اگلی کسی تقریر میں اس میں کمنٹ ہوگا، ابھی مجھے آگے جانا ہے. بہت توجہ رکھنا. ٹھیک، تو تیسری ضرورت کیا رہے گی؟ سیرت ہے جواب، وراثت کہا جائے جو پہاڑوں کو ہٹا سکتا ہے. اب تاریخ کے اوراق میں آل محمد میں کوئی ایسا دکھا تو نہیں جس نے واقعی پہاڑوں کو ہٹایا ہو، لیکن مباہلے کے واقعے نے بتلا دیا کہ عیسائی کہنے لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر پہاڑ کے ہٹنے کو کہے تو پہاڑ ہٹ جائے. یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ اور دیکھنا کہ مباہلے میں عیسائی بولا کہ اگر کہیں کہ پہاڑ کو ہٹ جا تو پہاڑ ہٹ جائیں گے. تو عیسائیوں کو ان کی زبان کی قوت کا اندازہ ہو گیا، مسلمانوں کو آج تک ڈرنا. بہت توجہ رکھنا. بس اب تو بہت طویل نہیں ہے، لیکن مجھے وقت تھوڑا سا ہے تو مجھے ایک جملہ اور کیا کرنے دو. ایک جملہ میں نے آج کیا پڑھی تھی؟ وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے آسمان اور زمین کا سارا غیب کس میں رکھ دیا؟ اس کتاب میں. کتاب علی کے سینے میں. تو علی عالم الغیب ہوا ہی نہیں ہوا؟ ہو گیا. اب اس سے انکار تو نہیں ہے. اب چلو خلیفۃ المسلمین کے دربار میں ایک کیس آیا. اچھا دیکھو، یہ جو اب بیان کرنے جا رہا ہوں یہ مجھے یقین ہے کہ ایک ایک سامع نے سنا ہوگا، ایک ایک سامع نے جو بیان کرنے جا رہا ہوں. بہت مشہور واقعہ ہے. تو واقعے پہ توجہ نہیں دینا، اس سے تمہارے حافظے میں ہے. واقعے کا جو نتیجہ ہے اس پر توجہ دینا. اور یہ ذہن میں رکھ کے سننا کہ علی عالم الغیب ہے. سارا غیب کا قرآن میں، قرآن حدیث کے سیکھے. ٹھیک ہے. خلیفۃ المسلمین کے دربار میں ایک کیس لایا گیا. دو آدمی آئے اور دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ میں آقا ہوں، یہ غلام ہے. میں آقا، یہ غلام. کیس آیا سامنے، یا خلیفۃ المسلمین یہ کیس آیا. ابھی سناؤ کیا کیس ہے. پہلے نے کہا کہ میں آقا ہوں، یہ غلام ہے اور یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. اس سے پوچھا بھائی تیری کیا رائے ہے، تیرا دعویٰ کیا ہے؟ کہا کہ نہیں، اس کے برعکس میں آقا ہوں، یہ غلام ہے. میں آقا ہوں، یہ غلام ہے. تو دونوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں آقا، یہ غلام. جو جلا کر خلیفۃ المسلمین نے پوچھا کہ بھائی کوئی گواہ لائے ہو؟ کوئی پیچھے والے کوئی گواہ لائے ہو؟ خدا کی قسم اگر میں وہاں موجود ہوتا تو ہاتھ جوڑ کر یہی کہتا کہ بھائی کتاب خدا کافی ہے، گواہی کی کیا ضرورت ہے. کافی ہے تو مسئلہ کو حل کرے. کبھی تم دونوں کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تاکہ اگر گواہ ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتے؟ اگر گواہ ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتے؟ اچھا گواہ نہیں ہے. دونوں میں سے کسی کا پاس گواہ نہیں ہے اور دونوں کو دعویٰ ہے کہ میں آقا ہوں، یہ غلام ہے.
اچھا کہا پھر گواہ نہیں ہے تو خلیفۃ المسلمین نے کہا کہ اچھا گواہی تو ہے نہیں کوئی، تو اب حلف اٹھاؤ، دونوں حلف اٹھا لو، کون آتا کون بلا، دونوں نے اٹھا لیا، دونوں نے حلف اٹھایا کہ میں آقا وہ غلام، تو گواہی بھی کوئی نہیں اور حلف دونوں نے اٹھا لیا کہ میں آقا یہ غلام، تو مسئلے کو حل کرے تو کیسے کریں؟ مشکل میں علی یاد آئے، مشکل میں علی یاد آئے، یا علی یہ بتلا دو، یا علی وہ بتلا دو، یا علی یہ نیا کیس آ کے ایسے حل کر دو، یا علی وراثت دفن ہو گئی تو اسے بتلا دو، ہے نا؟ تو عقیدہ جیسا بھی نہ ہو کم سے کم علی کو مشکل کو ساتھ مان رہے تھے۔ بہت توجہ رکھنا، بس یہ یعنی اس پہ روکنا ہے مجھے گفتگو کو، بہت توجہ رکھنا۔ اچھا تب گواہ بھی نہیں ہے، حرم بھی دونوں اٹھا لیے، ٹھیک ہے۔ اب آئے علی کے پاس مسجد میں، سلام دو بھی بیٹھ گئے، کہا کیسے تشریف لائے، کب یہ کیس ہے آپ، یا علی آپ اس مسئلے کو حل کر لیا، آپ نہیں کہیں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے ایسے مسئلے آپ ہی نہیں کرتے۔ اتنا تو مانتے تھے نا کہ ایسے مسئلے علی حل کریں گے۔ علی نے پورا کیس سنا، گواہی کر لیں گے، حلف اٹھا لیا، ہمیں اٹھا لیا، پورا کیس سن لیا۔ تب کیس سن لیا تو ایک مرتبہ علی مڑے اپنے غلام کمبر کی طرف اور مڑ کر فرمانے لگے کمبر اس مسجد کی دیوار میں 2 سوراخ کر دو۔ تو توجہ رکھنا، واقعہ سنا ہوا ہے، نتیجے کو دیکھنا، تم نتیجہ مت لینا، بہت توجہ رکھنا، جو نتیجہ دینے جانا وہ نتیجہ نہیں سنا ہوگا تم۔ اچھا حکم مولا تھا، کمر غلام ہے، 2 سوراخ کر دیے۔ علی پھر لوگوں سے باتوں میں مصروف ہو گئے، آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے سوال کا جواب، اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ جب بہت دیر گزر گئی، کچھ دیر گزر گئی تو انہوں نے پھر کہا وہ دو آئے تھے کیس لے کر پلیٹ کرنے، کہا کہ یار یہ مسئلہ بولے کمر کی طرف، کہنے کمر اب ایسا کرو کہ باہر لے کر جاؤ دونوں کو اور دونوں کی گردن اس سوراخ میں ڈال دو۔ یہ دونوں جو دعویٰ کر رہے ہیں نا میں آقا وہ غلام، ان کو لے کے جاؤ مسجد کے باہر اور یہ سوراخ مسجد نے بنائے، ان کی گردن سوراخ کے اندر ڈالنا۔ اب گردنیں ہیں سوراخ کے اندر اور جسم میں باہر، سر اندر مسجد کے اوتار مسجد کے باہر، یہ صورت حال ہے ٹھیک۔ اب علی یہ کروا دے، کمبر کے حکم کی تعمیل کے ہو گیا، اب علی لوگوں سے بات چیت میں مصروف ہو گئے۔ دیکھو سائیکولوجی دیکھنا، نفسیات، علی بات چیت میں مصروف ہو گئے، انہیں غیب کی دلیل دوں گا، غیب کی سائیکولوجی تو ہے لیکن جو میں سوچے گا بہت توجہ رکھیے، بات چیت میں شروع مصروف ہے، اس کے سوال کا جواب، اس کے سوال کا جواب، اس کے سوال کا جواب۔ جب بہت دیر ہو گئی تو بڑے خلیفۃ المسلمین علی کی طرف کہا یعنی کہ مسئلہ تو حل کر دیں، کہا بھائی آپ ٹھیک ہیں، رات آرام کو سوئے گے، اور وہ بھی پریشان کہ بھائی ہم کیس لے کے آئے اتنا خطرناک جو حل نہیں ہو رہا ہے، یہ پوچھ رہے خیریت سے ٹھیک ہے۔ علی نے اس کا بھی جواب نہیں دیا، بات چیت کرتے رہے۔ جب بہت دیر گزر گئی، بہت دیر، تو ایک مرتبہ مڑے اور بے اختیار کا کمبر غلام کی گردن کاٹ دے، مڑے کمبر غلام کی گردن کاٹ دے، جو واقعی غلام تھا اس کے سوراخ سے چلی گئی۔ باہر والے سامنے بہت بڑی بات ہے، نفسیاتی عمل نے بہت دکھا، نفسیاتی کیا کہا کمبر سے کہ کمبر جو غلام ہے اس کی گردن کاٹ دے، جو واقعی غلام تھا اس نے گردن تلوار کے آگے سے کھینچ لی،
کسی تاریخ میں دکھا دو مجھے، چیلنج کر رہا ہوں کہ علی نے کمبر سے کہا ہو کہ یہ جو غلام ہے نا، بتایا ہو یہ جو غلام ہے، اب میں کمبر کے کمال بتا رہا ہوں، کمبر کا چھوڑو میرے موضوع کو. علی نے یہ کہا نا کمبر غلام کی گردن کاٹ دے، بتایا کہ یہ غلام نے کاٹ دے، نہیں نا. تو یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب تم علی کے غلام کمبر جیسے نہ ہوئے تو علی کے بیٹوں جیسے کیسے ہو جاؤ گے؟ علی کیا ہے؟ عالم تو واقعی غلام نے اسے گردن کو کھینچ لیا نا. اچھا بھائی علی نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ یہ غلام ہے اس کی گردن کاٹ دو، یہ غلام ہے اس کی گردن کاٹ دو، یہ تو نہیں کہا تھا نا. کہا تھا غلام کی گردن کاٹ دو، لیکن غلام جو واقعی غلام تھا اس سے گردن کھینچ لی نا. چیلنج کر دیتا علی کو، علی کے حکم کو چیلنج کرتا، کہتا یعنی گواہ تو ہے نہیں، گواہ ہے نہیں، تو علی کے حکم کو چیلنج کر دیتا کہ یعنی تم غلط کہہ رہے ہو، میں ہی آقا ہوں. تو خدا کی قسم جان رہا تھا کہ علی اب گواہی میں فیصلہ نہیں کریں گے، علی فیصلہ کریں گے تو اپنے امتیاز پہ کریں گے. یعنی جو واقعی غلام تھا وہ بھی جان رہا تھا کہ گواہی نہ بھی ہو تو علی فیصلہ گواہی میں نہیں کریں گے، حلف نامے میں نہیں کریں گے. اب علی اپنے علم الغیب میں فیصلہ کر دیں گے. یعنی گواہ غلام کے بھی سمجھ میں آ گیا کہ علم الغیب ہے. اور توجہ رکھنا، واقعہ مکمل ہو گیا مکمل. اور توجہ رکھنا، بس یہ آخری جملہ ہے. کیا کہا؟ کمبر جو غلام ہے اس کی گردن کاٹ دے. کمبر جو غلام ہے اس کی گردن کاٹ دے. جو واقعی غلام تھا اس نے گردن کھینچ لی. جو آقا تھا وہ سراغ میں گردن رکھے کھڑا رہا. تو میرے جملے کو قیامت تک یاد رکھنا کہ اگر کبھی آقا اور غلام میں ٹکراؤ ہوگا ہے تو تلوار سے فیصلہ کروا لینا. جو تلوار کے سامنے رک جائے وہ آقا ہے، جو تلوار کو لے کے بھاگ جائے وہ غلام ہے. اختتام پذیر ہو گئی. کربلا میں ایک طرف آقا زادے ہیں، دوسری طرف غلام زادے ہیں. آ گئی نا بات کربلا والوں تک آ گئی. دوسری محرم کی شب بھی گزر گئی اور آہستہ آہستہ گزر رہی ہے. تمہیں یاد ہوگا کہ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا. جب یہ طے ہو گیا کہ حسین مدینہ چھوڑیں گے تو تاریخیں لکھتی ہیں، مکتب لکھتا ہے کہ ابوالفضل عباس اور شہزادی زینب سامان سفر کی تیاریوں میں مشغول ہوئے. اور ادھر آدھی شب کے بعد میرا مولا اپنے حجرے سے نکلا اور چلا اپنے نانا رسول اللہ کی قبر مطہر کی طرف. آئے قبر رسول پر اور آنے کے بعد سلام کیا، السلام علیکم یا جدہ، نانا آپ پر میرا سلام ہو، نانا آپ پر میرا سلام ہو. یہ کہہ کر حسین نے اپنے جسم اطہر کو رسول کی قبر سے متصل کیا، لپٹ کے قبر رسول سے، اور رو کر کہنے لگے کہ نانا آپ کی امت نے مجھے بڑا ستایا، تو نانا مجھے اپنے پاس بلا لو. نانا روتے روتے حسین کی آنکھ لگ گئی. خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، رسول نے حسین کو سینے سے لگایا
اور کہا بیٹا حسین صبر کر، اب وہ وقت قریب ہے جب تو مجھ سے آوے گا. اور حسین مجھے معلوم ہے کہ تجھے بہنوں میں سب سے زیادہ زینب عزیز ہے اور بیٹیوں میں سب سے زیادہ سکینہ پیاری ہے. تو حسین ابھی زینب کے سر سے چادر کھینچی جائے گی اور سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارے جائیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آنکھ کھلی، کلمہ استرجاع بدل کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. ودا ہوئے حسین قبر رسول سے ودا ہوئے اور اب چلے اس بھائی کی قبر کی طرف جس کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں بچپن گزرا ہے، جس کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں بچپن گزرا ہے. آئے بھیا حسن کے قبر پر، حسن کو سلام کیا، حسن کی قبر سے ودا ہوئے. اب حسین کو جانا ہے اس ماں کی قبر مطہر کی طرف جس نے چکی پیس پیس کر حسین کو پالا. اجرکم اللہ. جانتے ہیں مقتل لکھتا ہے، راوی لکھتا ہے کہ جب حسین اپنے جد رسول اللہ کی قبر مطہر کی طرف جا رہے تھے تو ایسے جم جم کے قدم اٹھا رہے تھے جیسے کوئی تین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو. اور جب رسول کی قبر سے چلے بھیا حسن کی قبر کی طرف تو ایسے جمع جمع کے قدم لگ رہے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو. اور وہی راوی کہتا ہے کہ حسن کی قبر سے رخصت ہو کر جب چلے ہیں پالنے والی ماں کی قبر کی طرف تو حسین ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے. آئے اور قبر فاطمہ پر اپنے آپ کو گرا دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے. آئے اور آنے کے بعد قبر فاطمہ پر اپنے آپ کو گرا دیا اور آواز دی السلام علیکہ یا اماں، اماں آپ پر میرا سلام ہو. قبر فاطمہ سے جواب آیا وہ علیکہ السلام یا غریب معلوم. اے ماں کے غریب بیٹے، اے ماں کے پیاسے بیٹے، اے ماں کے مظلوم بیٹے، تجھ پر ماں کا سلام ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سامان سفر تیار ہوا، سامان سفر تیار ہوا اور سواری کی شان یہ تھی کہ پہلے کچھ ناکے لائے گئے، ان کو بٹھایا گیا، ان پر اجناس بار کیے گئے، وہ ناکے آگے بڑھ گئے. پھر کچھ ناکے لائے گئے، ان کو بٹھایا گیا، ان پر خیمے اور جھولداریاں مشکیں بار ہوئی، وہ ناکے بھی آگے بڑھ گئے. جب سارا مال و اسباب باہر ہو چکا اور وہ ناکے آگے بڑھ گئے تو راوی کہتا ہے کہ اب جو ناکے لائے گئے ان ناکوں کے اوپر اماریاں تھی اور ان اماریوں کے اوپر پردے تھی. پہلا ناکا لایا گیا، اسے بٹھایا گیا. کوئی بیوی گھر سے باہر آئی، اس کے قریبی رشتے دار نے بازو پکڑ کر اس ناموس کو محل میں سوار کرایا. وہ ناکا آگے بڑھ گیا. پھر کوئی ناکا لایا گیا، اسے بٹھایا گیا. کوئی اور بیوی دولت سرا سے برآمد ہوئی، اس کے قریبی رشتے دار نے شانہ تھاما، اس بیوی کو سوار کرایا محل میں. وہ ناکا آگے بڑھ گیا. راوی لکھتا ہے کہ جب ساری بیویاں اپنے اپنے ناکوں میں سوار ہو گئی تو ایک مرتبہ حسین کے گھر کا دروازہ کھلا اور 18 کنیزیوں کے غول میں، 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں علی کی بڑی بیٹی زینب برآمد ہوئی. ادھر زینب کا گھر سے باہر آنا تھا کہ حسین کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا عباس بہن کو سوار کراؤ، اکبر بھوی کو سوار کراؤ، قاسم بھوی کو سوار کراؤ. ایک طرف سے اکبر دوڑے، ایک طرف سے قاسم دوڑے، ایک طرف سے عباس دوڑے، ایک طرف سے خود حسین دوڑے. حضرت اللہ شان دیکھ رہے ہو کہ کس شان سے علی کی بیٹی محل میں سوار ہوئی. مقتل لکھتا ہے عباس نے
زانو کام کو طے کیا. قاسم نے شہزادی زینب کے نالے تھامے. عاقبت نے وہ شبیہ رسول محمل کا پردہ اٹھایا, اسے تھام کے کھڑا رہا. اور اب حسین نے شانہ پکڑ کر علی کی بیٹی زینب کو محمل میں سوار کرایا. یہ 28 رجب کی سواری ہے اور وہ 11 محرم ہے کہ سر پر چادریں نہیں ہے, ہاتھوں میں رسیاں ہیں, کوفے اور شام کا بازار ہے, اور منادی کہہ رہا ہے کہ یہ محمد کی نوازیاں ہے, یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. قافلہ 28 رجب کو روانہ ہوا. جانتے ہو 28 رجب کو روانہ ہوا. وہ شب جو اس سے پہلے گزری تھی, اس شب کے حوالے سے راوی لکھتا ہے کہ رسول اللہ کا ایک بوڑھا صحابی حضرت عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جلیل القدر بزرگ ہے, طویل العمر ہے, اور تیرا گوش ہے, کانوں سے سنائی نہیں دیتا. کان اتنے گرا گوش ہے کہ مقبل نے یہاں تک لکھا ہے کہ انہیں بادلوں کے گرجنے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی. رات کے وقت اس صحابی رسول کے کانوں میں کچھ بیویوں کے رونے کی آواز بن ہوئی, تو گھبرا کر اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ میں تو بجلی کی کڑک نہیں سنتا, بادلوں کی کڑک نہیں سنتا, یہ بات کیا ہے کہ میرے کانوں میں بیویوں کے رونے کی آوازیں ہیں, یہ کون رو رہا ہے؟ کہا کہ عروہ, یہ محمد کی نمازیں رو رہی ہیں. یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں رو رہی ہیں. چلا قافلہ, قافلہ 28 رجب کو چلا. 2 محرم کی تاریخ تھی, 2 محرم کی تاریخ تھی کہ قافلہ وارد کربلا ہوا. ایک مقام آیا جہاں پر حسین کے زوجہ نے, حسین کی سواری نے چلنے سے انکار کیا. اس مقام پر حسین نے کئی سواریاں بدلی. جب کوئی سواری آگے نہ بڑھی تو کہنے لگے بھیا عباس ذرا اہل قریہ کو بلا کے کھاؤ. بستی والے آئے اور نبی کے نوازے کو گھر کے کھڑے ہو گئے. پوچھا حسین نے کہ زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا بادریہ, کسی نے کہا نینوا. ایک بوڑھا آگے بڑھا اور رو کے کہنے لگا فرزند رسول یقال الحق کربلا, اس کا ایک نام کربلا بھی ہے. بس یہ سننا تھا کہ بے اختیار حسین کے زبان سے نکلا کہ بھائی یہی وہ زمین ہے جس زمین پر ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا, یہی وہ زمین ہے جس زمین پر ہماری سیادانیوں کے سروں سے چادریں کھینچ لی جائیں گی. بھیا عباس خیموں کو نصب کرو. خیمے نصب ہوئے, خیمے نصب ہوئے. جب خیمے نصب ہو گئے تو سب سے پہلے شہزادی زینب سکینہ کو گود میں لے کے اتری اور خیمے کے باہر آ کر بیٹھ. کچھ لمحہ گزرا ہوگا کہ ایک سرخ آندھی چلی اور مٹی اڑ اڑ کر سکینہ کے رخساروں پر اور سکینہ کے بالوں میں جمنے لگی. شہزادی زینب نے گھبرا کے کہا کہ فضہ ذرا بھیا حسین کو تو بلا کر لا. حسین آئے, کہا بھیا یہ عجیب زمین ہے, جب سرخ آندھی چلتی ہے تو میری بیٹی سکینہ کے رخساروں میں جمتی ہے, کبھی اس کے بالوں میں جمتی ہے. یہ کہہ کر زینب نے ایک مٹھی کھا کے کربلا اٹھائی, اسے سونگا اور یہ کہہ کے پھینک دیا کہ بھیا اس میں سے میرے خون کی خوشبو آ رہی ہے. اجرکم اللہ. بھیا جتنے جلدی ممکن ہو یہاں سے نکل چلاؤ, تاکہ نہیں میں اب قیامت تک اس زمین میں رہنا مقدر ٹھہرا. آئے بس آخری جملہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بنی اسد کے لوگوں, دیکھو حسین نے 60,000 درہم میں 2 مربع میل کا علاقہ خریدا, 60,000 درہم میں, اور خریدنے کے بعد بنی اسد کے لوگوں کو ہبہ کر دیا اور کہنے لگے بنی اسد کے لوگوں کچھ شرطیں ہیں جن پر یہ تمہیں ہبہ کر رہا ہوں. بس یہ آخری جملہ ہے. پہلی شرط کہ زمین پر کھیتی نہ کرنا. دوسری شرط ہمارا کوئی ظاہر آئے تو اسے نشانے خبر بتا دینا. تیسری شرط اسے مہمان رکھنا. اور آخری شرط جب
حضرت عمر ارشاد نے بیان کی، بنی اسد کے لوگ پلٹے، جب جا رہے تھے تو حسین نے بتا کے کہا بنی اسد کے لوگوں اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ آگے بنی اسد کی عورتیں نبی کے نوازے کو گھیر کے کھڑی ہو گئی، رو کر کہنے لگے بنی اسد کی عورتوں، میں خدیجہ کبریٰ کا نوازا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں جناب ام کلثوم کا بھائی ہوں، اگر کسی سبب سے تمہارے مرد ہمارے لاشیں نہ دفنا سکے